پاکستان میں ایک نئی منڈی کھل چکی ہے جہاں پر لوٹ سیل جاری ہے اور اس منڈی کا سلوگن ہے لے لو بھائی لے لو، قومی اسمبلی کا ممبر صرف 5 کروڑ روپے کلو لے لو، لے لو بھائی لے لو، صوبائی اسمبلی کا ممبر صرف 2.5 کروڑ روپے کلو میں لے لو، ایڈوانس بکنگ جاری ہے، ڈیلیوری 8 فروری 2024 کے بعد کی جائے گی۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں جماعتی بنیادوں پر ہونے والے انتخابات میں کسی الیکشن میں اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار کھڑے نہیں ہوئے جتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ پاکستان میں منتخب نمائندوں کے لوٹ سیل لگے گی اور ایک ایسی منڈی کھلے گی کہ جہاں پر کھلے عام بولیاں لگے گی۔ پہلے تو چھپ چھپا کے یا ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر بولیاں ہوں گی، لیکن اب کھلے عام بولیاں لگیں گی اور جو جتنی بڑی بولی لگائے گا، جو جتنا بڑا سوداگر ہوگا، وہ امیدواروں کو لے کر جائے گا۔ یہ قومی اسمبلی کا ممبر جو 5 کروڑ روپے کلو میں بکے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 کلو کا مطلب ایک قومی اسمبلی کا ممبر، 2 کلو کا مطلب 10 کروڑ روپے، 3 کلو کا مطلب 15 کروڑ روپے، تو ایسے ہی یہ قیمت بڑھتی جائے گی۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کا ایک ممبر 2.5 کروڑ روپے کلو، 2.5 کروڑ کا مطلب ایک ممبر، کلو کا مطلب ایک ممبر، 2 کروڑ لوگے تو 2 ممبر لوگے تو 5 کروڑ روپے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ قیمتیں بڑھتی جائیں گی۔ اچھا، یہ قیمتیں فی الحال صرف ایڈوانس بکنگ والوں کے لیے ہیں، لیکن اگر آپ ایڈوانس بکنگ نہیں کرائیں گے تو 8 فروری کو جو نیا ریٹ نکلے گا، پھر اس کے مطابق آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ یہ سہولت صرف 8 فروری تک یا 8 فروری سے پہلے جو ایڈوانس بکنگ کرائے گا ان کے پاس ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں آزاد ارکان کیوں حصہ لے رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انتخابی عمل جس دن شروع ہونا تھا، اسی دن ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا اور پاکستان کی تمام قومی اور صوبائی نشستوں پر اس جو جماعت کے امیدوار ہیں وہ اب آزاد امیدوار تصور کیے جائیں گے۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ ایک منڈی لگائی گئی ہے اور اس پورا پاکستان ایک منڈی بن چکا ہے اس وقت، اور اس منڈی کا کل رقبہ جو ہے وہ 7,96,096 اسکوائر کلومیٹر ہوگا۔ یعنی کہ اس منڈی کے جو برانچز ہیں وہ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور میں ہوں گی اور ہیڈ آفس اس منڈی کا اسلام آباد میں ہوگا۔ اب مختلف جو سوداگر ہیں وہ قیمتیں لگائیں گے اور خرید و فروخت ہوگی۔ ظاہر ہے جس طرح کے حالات ہیں، جس بھی حکومت نے، اگر جس بھی جماعت نے حکومت بنانی ہے، اصل اب مقابلہ جو ہے، جیسے بلاول بھٹو نے بھی آج خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ کل کے فیصلے کے بعد پاکستان میں 2 سیاسی جماعتیں رہ گئی ہیں جن کے درمیان مقابلہ ہے۔ ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دوسری پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ یہ دونوں وفاقی جماعتیں ہیں اور یہ دونوں اگلے حکومت بنانے کے لیے ابھی سے تگ و دو کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس اگر مطلوبہ تعداد نہیں ہوتی حکومت بنانے کی تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ پھر یہ رخ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ان امیدواروں کا جو آزاد منتخب ہو کر آئے ہیں۔ اب کوئی کیوں مفتے میں خدا واسطے کے کسی کی حکومت بنانے کے لیے اس کو ووٹ کرے گا؟ جو قومی اسمبلی کا ممبر اگر پاکستان تحریک انصاف کو وہ دھوکہ دیتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو وہ چھوڑ کے آتا ہے، وہ مسلم لیگ نون میں جائے گا تو پیسے لے گا، وہ پیپلز پارٹی میں جائے گا تو پیسے لے گا۔ اب یہ الگ میٹر ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اسی طرف جائے گا جو اس کی سب سے بڑی بولی لگائے گا۔ بولی 5 کروڑ بھی ہو سکتی ہے 1 کلو کی، بولی 10 کروڑ بھی ہو سکتی ہے، بولی 15 کروڑ بھی ہو سکتی ہے، بولی 20 کروڑ بھی ہو سکتی ہے۔ جو جتنا بڑا ٹھیکیدار ہوگا، جو جتنا بڑا کرو سوداگر ہوگا، وہ اتنا بڑا ریٹ لگائے گا۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے حکومت بنانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں 2-4-5 سالوں میں، 2-4-5 سال تو نہیں، خیر 1.5-2 سالوں میں اپنے پیسے پورے کر لوں گا، جتنے میں خریدوں گا وہ میں پورے کر لوں گا۔ پاکستان جانے، پاکستان کی عوام جانے، جدھر مرضی ہے، بھوکے مریں، ان کے بچے جاہل رہیں، ان کے بچے ننگے پھرتے رہیں،
ان کی جانے بلا، ان کا کیا لینا دینا پاکستان اور پاکستان کی عوام سے؟ جو 5-10 کروڑ روپے میں ایک ممبر خریدے گا، وہ کیا ایک وہ چوچو کی ملیہ میں بیٹھا ہوا وہ خوشاب، سرگودا، جنگ، لیا، بھکر، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور، بلوچستان، کے پی، کراچی، سندھ، یہاں کے لوگوں کی خدمت کے لیے تھوڑی اتنے مہنگے مہنگے وہ ممبر خریدے گا؟ بھائی وہ پہلے اپنا گھر پورا کرے گا، سود کے ساتھ کمائے گا وہ۔ اس لیے تو پاکستان کی سیاست کا یہ حشر ہے، اور پاکستان کیوں یہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ یہ پورا موقع پرووائڈ کیا گیا ہے پاکستان کی جمہوریت کو تباہ و برباد کرنے کا، اور وہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہوگی۔ ظاہر ہے اس کی جو منڈی لگے گی اور ایسے ایسے لوگ بکیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ظاہر ہے دباؤ بھی ہوگا، پریشر بھی ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ تو ڈر لگ رہا ہے، ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اگر ان حالات میں الیکشن ہوئے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو آزاد امیدوار ہیں اگر وہ جیتتے ہیں تو پھر وہ کدھر جائیں گے؟ کیا وہ کوئی الگ گروپ بنائیں گے یا پھر ان کو توڑا جائے گا؟ یقیناً توڑا جائے گا۔ ظاہر ہے مطلوبہ تعداد اس بار کسی کے پاس نہیں آنے والی، وہ دور گزر گئے جب وہ قدیر اللہ فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ اب 2/3 میجورٹی کسی کو نہیں آنے والی۔ جو آپ کو لے کے آ رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ سیانے ہیں، آپ کو اتنا ہی رکھیں گے کہ نہ آپ اپنی مرضی سے سو سکیں گے نہ آپ اپنی مرضی سے جاگ سکیں گے۔ پھر یہ جو منڈی لگے گی ایسے تھوڑی لگے گی منڈی میں آپ کو پتا ہے کہ جانور لے جانے کے بھی پیسے ہوتے ہیں، جانور لے جانے کے بھی پیسے ہوتے ہیں، ٹول ٹیکس تو ہوتا ہے نا بھیا۔ اب جو جانور آپ خریدیں گے اس پر آپ کو کچھ کمپرومائز کرنے ہوں گے۔ یہ جو اقتدار ہوگا وہ چاہے پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں آئے، آج لکھ لیں میرے الفاظ کہ اس جماعت کے گلے کا توق ثابت ہوگا آنے والا اقتدار۔ وہ جو جماعت مرضی ہے وہ توق شوق سے پہن لے، وہ واقعی کانٹوں کی سیج ہوگی، اور وہ اس جماعت کا یہ 8 فروری 2024 کو ہونے والا الیکشن اس جماعت کا آخری الیکشن ہوگا۔ اس کے بعد فاتحہ بالخیر پڑھ لیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوں گے، نہ آپ اپنی مرضی سے سو سکیں گے نہ آپ اپنی مرضی سے جاگ سکیں گے۔ جو آزاد ارکان آپ کو لے کر دے گا یا آپ کی مدد کرے گا وہ آپ کو مرضی سے فیصلے کرنے دے گا؟ نہ بابا، اتنا آسان کھیل نہیں ہے۔ بہت مہنگا سودا بہت سستے میں کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان مسلم لیگ نون پہلے نمبر پر اور پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ دونوں سیاسی جماعتیں یقیناً پاکستان کا اثاثہ ہیں، لیکن یہ دونوں سیاسی جماعتیں سستا سودا، مہنگا سودا بہت سستے میں کر رہے ہیں۔ نہ کریں، یہ اقتدار آپ کے گلے کا توق بنے گا، اور یہ توق آپ گلے میں ڈال کر چل نہیں سکیں گے۔ پھر آپ گریں گے، گھٹنوں کے بل چلیں گے، پھر آپ گریں گے، پھر منہ کے بل گریں گے، جب تو آپ پیٹ کے بل رینگیں گے، لیکن آپ رینگ نہیں سکیں گے، اور آپ کو رنگوایا جائے گا کہ چلو تم نے شوق سے چوڑیاں پہنی ہیں، ان چوڑیوں کو کھنکھناؤ۔ بڑے تم دلوں میں خواب سجا کے آئے تھے نا تاریخ رقم کرنے کے لیے، تو تاریخ تو پھر تاریخ ہوتی ہے، وہ جو لکھے گی کمال لکھے گی۔ بہرحال اگر ہم بات کریں سلوٹ سیل کی تو ظاہر ہے اس میں بہت سارے پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس پر ایک ایسی ہارس ٹریڈنگ کا ایک نیا دور شروع ہوگا کہ ہٹو بچو۔ پاکستان کی تاریخ میں وہ چھانگا مانگا بھول جائیں گے، وہ تو اتنی سی ہلکی سی بائٹ سی تھی کرپشن کی۔ جو 8 فروری کی جو نئی منڈی بنی ہے نا، دنیا کی سب سے بڑی اوپن منڈی ہوگی، جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار ہوں گے۔ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ سارے لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس مجبوری ہے کہ ان کو انتخابی نشان سے پاکستان کی سپریم کورٹ نے محروم کر دیا ہے۔ اب ان کے پاس سب سے زیادہ جماعت کے پاس، سب سے پاپولر جماعت کے پاس، سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ رکھنے والی جماعت کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ کسی ایک نشان پر انتخابی الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور ان کے حصے بکھرے کر دیے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو جیت کے آئے گا نہیں معلوم کہ وہ کتنا پریشر لے گا،
نہیں معلوم کہ وہ کتنا اپنے پاؤں کا مضبوط ہوگا کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا رہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے وہ یقیناً اس وقت 80-20 ہے۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں 20% ہیں اور اکیلی پاکستان تحریک انصاف 80% ہے۔ زمین اور آسمان کا فرق ہے ان سیاسی جماعتوں، پورے پی ڈی ایم کے ٹولے اور اکیلی پاکستان تحریک انصاف میں۔ تو ایسے میں جو ان کو ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے کہ کسی کو انتخابی نشان کوئی دے دیے گئے، کسی کو کوئی دے دیے گئے، کوئی چیز آپس میں ملنے نہیں دی گئی، تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کی تشہیر کے لیے ایک پورٹل بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو جینون یعنی کہ جو پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور ان کا انتخابی نشان تاکہ عام آدمی تک وہ میسج، وہ پیغام، وہ کیمپین پہنچ سکے کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کون ہے، عمران خان کا کینڈیڈیٹ کون ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، لیکن بدقسمتی سے جو مورخ آ کر لکھے گا وہ مورخ اس کی تمام تر ذمہ داری پاکستان کی عدلیہ پر ڈالے گا، کیونکہ پاکستان کی عدلیہ نے 14 لوگوں کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ پڑے تھے وہ تقریباً 1.5 کروڑ ووٹ تھے، تو ہم انہیں 1.5 کروڑ کو اگر گنے وہ اب ڈبل ہو چکے ہیں معذرت کے ساتھ، اگر اسی 1.5 کروڑ کو گنے تو 1.5 کروڑ لوگوں کے حق کو غصب کر کے 14 لوگوں کو حق دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ سمجھ میں آنے والا فیصلہ نہیں ہے، اس فیصلے میں غصہ ہے، اس فیصلے میں ذاتی اناد ہے، اس فیصلے میں کوئی ناراضگی ہے، اس فیصلے میں کوئی جو بھی سمجھ لے وہ کیا سخت سے سخت الفاظ آپ خود اپنی مرضی سے استعمال کرے جائے، ہر وہ لفظ فٹ آتا ہے بلے کا نشان چھیننے میں، آپ اپنی مرضی سے فٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کھلی اجازت دے رہے ہیں۔ بہرحال اس منڈی میں بکنگ جو بھی ہوگی اس کی ڈیلیوری 8 فروری کے بعد ہوگی، اور دیکھتے ہیں کہ اس بار پاکستان کی سیاست کتنا مہنگا سودا کرے گی اور کتنی جمہوریت کس انداز میں بدنام ہوگی۔ منی تو بدنام ہو ہی گئی اور پاکستان کی جمہوریت بھی منی بن گئی ہے، اور اس منی کو خود اپنے بدنام کر رہے ہیں، اور حیرت ہے کہ پھر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مکمل جمہوریت چاہیے۔ پتہ نہیں آپ نے مکمل جمہوریت کس کا نام رکھا ہے، اب ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے، دیکھیں گے کہ کہاں سے آپ نے اس جمہوریت کی نئی اصطلاح نکالی ہے، مکمل جمہوریت۔ بہرحال پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑا مشکل وقت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا مشکل وقت ہے۔ وہ ایک وقت تھا پاکستان تحریک انصاف اس سٹریس سے باہر نکل چکی ہوئی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف اپنی اگلی منصوبہ بندی میں لگی ہوئی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے، عمران خان کی جانب سے یہی پیغام ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کسی طرح کے بھی حالات ہوں، پاکستان تحریک انصاف انتخابات سے نہیں بھاگے گی، ہم کسی کو واک اوور نہیں دیں گے، کسی کے لیے کھلا میدان نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا آخری جو امیدوار ہے وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑا رہے گا اور وہ اس انتخابات میں حصہ لے گا۔ تو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پنجاب میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ناراض لوگ تھے انہوں نے آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اب ان کو پولیس ان کے پیچھے ہے، اور ہمیں اطلاع ملی ہے کہ NA 88 خوشاب 2 جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق رکن پنجاب اسمبلی معظم شیر کلو اس وقت مسلم لیگ نون کے انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، ان کو ٹکٹ نہیں ملا، اور IPP کے گل اصغر بگور کو ٹکٹ دیا گیا ہے، تو ملک معظم شیر کلو نے NA 88 خوشاب 2 سے انہوں نے آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کو انتخابی نشان حقہ ملا ہے۔ تو سنا یہ ہے کہ اب پولیس ان کے پیچھے پڑ گئی اور ان کو زبردستی وڈرا کروایا جائے گا IPP کے حق میں۔ وہ نئی نویلی منی چنی جماعت، ظاہر ہے پتہ نہیں کون کس کس کو منہ کو فیڈر دے رہا ہے اور اس کو پال پوس کے بڑا کر رہا ہے۔ پاکستان کی جمہوریت ایسے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پاکستان کی جمہوریت وہ ناقابل تلافی نقصان اٹھا رہی ہے کہ شاید ہمیں کئی سال لگے صرف اور صرف سٹیبل ہونے میں، آگے بڑھنا بہت دور کی بات ہے، فی الحال ہمیں سٹیبل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم 10 قدم آگے اٹھاتے ہیں تو 30 قدم ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ ہم آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور یہ جو منڈی نئی کھلی ہے، یہ جو ارکان کی نئی منڈی کھلی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین باب رقم کرے گی، اور 8 فروری کا انتخاب پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے کہ خدا کے لیے
ایسے حالات نہ پیدا کیے جائیں کہ ہم مزید مشکلات اور مسائل کا شکار ہوں. ہماری معیشت آخری سانسیں لے رہی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور بھوک تہذیب اور آداب نہیں جانتی. اس وقت سے ڈرا جائے کہ لوگ چھینا جھپٹی پہ اتر آئیں. جب بچے بلکتے بلکتے بھوکے سو جاتے ہیں تو کب تک لوگ خودکشیاں کریں گے؟ پھر ایسا نہ ہو کہ لوگ چھینا جھپٹی پر مجبور ہو جائیں اور یہ لینڈ کروزروں والوں کے گھروں میں، یہ محلات والوں کے گھروں میں لوگ گھس کر کچنیں لوٹنا شروع کر دیں. پاکستان کے لوگوں کو صاف شفاف انتخابات دیں، پاکستان کو آگے بڑھنے دیں. خدا اپنے حبیب کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس ملک کو صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے اور اس ملک کے لوگوں کے مسائل کم کرے. خدا ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا کرے. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبا تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.